تینوں دفعہ علی کھڑے ہوئے. دا ینگسٹ آف آل دیم, جو سب سے چھوٹے علی تھے وہ کھڑے ہوئے. فرمایا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ. میرے نبی کا ایک مشہور فرمان ہے, جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. تو مولا بننا کوئی اس کے پیچھے روداد ہے, اس کے پیچھے پوری حکمت ہے, اس کے پیچھے پوری حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی زمینہ سازی ہے کہ علی نے ابتدا دعوت ذل عشیرہ سے لے کر رسول کی وفات تک اور وفات کے بعد تک اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کیا ہے. ہر لمحہ ہر وقت کیا ہے اسلام کے لیے نچھاور کیا ہے. اب دعوت ذل عشیرہ کو ہی لے لیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو سب سے پہلی دعوت اس میں میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس میرے مشن میں میری مدد کرے گا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا کامیاب ہو جائے گا, فلاح پا جائے گا. اس کو دنیا کی بھی فلاح ملے گی, آخرت کی بھی فلاح ملے گی. کوئی نہ کھڑا ہوا, لیکن تینوں دفعہ علی کھڑے ہوئے. دا ینگسٹ آف آل دیم, جو سب سے چھوٹے علی تھے وہ کھڑے ہوئے. فرمایا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ, آنا ناصروں کا یا رسول اللہ, اے رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو 3 دفعہ علی کھڑے ہوئے. 3 دفعہ کھڑے ہو کر یہ علی نے ثابت کر دیا کہ میں رسول کی مدد کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا یا علی انت وصیی و اخی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ و اطیعوا لہ. میرے نبی نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے, علی میرا وصی ہے, علی تمہارے اندر میرا خلیفہ ہے, اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. تو اب علی 3 دفعہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتے, رسول کی حمایت کے لیے, رسول کی مدد کے لیے, رسول کی نصرت کے لیے پیش نہ کرتے تو کبھی خلافت کا تمغہ نہ ملتا, کبھی وصایت کا تمغہ نہ ملتا, کبھی اخوت کا تمغہ نہ ملتا, کبھی اطاعت کا حکم رسول, علی کی اطاعت کا حکم رسول نہ دیتے. تو یہ دیکھیں ساری چیزیں کیا ہیں, علی نے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا ہے. تو اسی طرح علی نے اگر ایک ضربت لگائی ہے جنگ خندق میں, تو میرے نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین جن و انس کی عبادتوں پہ بھاری ہے, عبادتوں پہ بھاری ہے. ایک ضربت. اگر یہی علی کہتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں, بھئی ہم نہیں بڑھاتے. علی کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ بھی نہیں ہیں, کسبی ہیں علی کے فضائل, علی نے خود کمائے ہیں. ایک ضربت لگائی ثقلین سے زیادہ عبادتیں حاصل کر لیں. ایک انگوٹھی دی ولایت لے لی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایک شب بستر رسول پہ سوئے تو اللہ کی رضا لے لی. تو وہ علی جس کی ایک شب ہجرت بستر رسول پہ سونا, اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, ایک اللہ کے راہ میں انگوٹھی دینے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو جس کی 63 سالہ زندگی ہو. اور دیکھ لیں میرے نبی نے کیا فرمایا جنگ خندق کے مقام پہ, فرمایا یا علی حبو کا ایمان و تقوی, اے علی تیری ہی محبت کا نام ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے. ایمان دل میں رہے اور تقوی کیا ہے, علی کی محبت افعال میں ڈھل جائے, تو یہ تقوی ہے. لہٰذا یہ کیا ہے, پھر میرے نبی نے فرمایا لقد بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو علی کل ایمان ہے. میرے نبی نے میزان دے دیا جنگ خندق کے موقع پر, علی کل ایمان ہے, جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا. تو عمرو ابن عبد ود علی کے مقابلے میں آیا تو میرے نبی نے انہیں کل کفر کہا. تو بہرحال میرے نبی نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا مبارزۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ, کہ علی کا خندق کے دن مبارزہ کرنا, جنگ کرنا میری امت کے قیامت تک آنے والے اعمال سے افضل ہے. افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ, میری امت جو قیامت تک آئے گی اس کے تمام اعمال سے افضل ہے. علی کا صرف مبارزہ, علی کا جنگ کرنا, علی کا اس کل کفر کو تحقیق کرنا, یہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. پوری امت مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس علی نے تو ہزاروں وار کیے ہیں. اب دیکھ لیں اس جنگ خیبر کو, دیکھ لیں جنگ خیبر میں کیا ہے, 39 دن گزر گئے یا 19 دن گزر گئے, 2 روایات مختلف ہیں. بہرحال زیادہ مشہور 39 دن گزر گئے. 40ویں دن کے لیے حضرت علی کی آنکھوں میں درد تھا, باقاعدہ بلایا گیا
علی دور ہیں، اور کیسے حکمت کے ساتھ، کیسے معجزے کے ساتھ علی کو بلایا گیا، علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا گیا، علی شفا یاب ہو گئے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں کل اسے علم دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں واپس پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ رکھ دے۔ تو اللہ نے حضرت علی کے ہاتھوں پہ فتح رکھی، اور یوں حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا۔ بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں ما کلات باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے فتح خیبر کے دروازے کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑ پھینکا بلکہ قوت رحمانی سے اکھاڑ پھینکا۔ پہلے یہ کیا کہتا تھا، یہ مرحب کہتا تھا میں آؤں تو سب بھاگ جاتے تھے جب یہ تعارف کرواتا تھا۔ تو اب حضرت علی گئے، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو اب اس کے تیور بدل گئے، تو اب حالات بدل گئے۔ تو حضرت علی نے خیبر جو 39 دن میں پھنسا ہوا تھا اس کو الحمدللہ اللہ کی مدد سے، قوت سے فتح کیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ تو دعوت، میں کہتا ہوں اکثر کہتا رہتا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک، اور غدیر سے لے کر وفات رسول تک، اور وفات رسول سے لے کر 40 ہجری تک، جب تک علی علیہ السلام رہے اس دنیا میں، انہوں نے کوئی ایک لمحہ، ایک پل، ایک سا، ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرنے دی جو اللہ کی اطاعت سے بہر و خدا نہ خواستہ۔ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں گزاری، اسلام کی مدد میں، رسول کی مدد میں، رسول کی حمایت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں جو ہے ایک ایک لمحہ گزار دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے میں عرض کروں گا جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے وہبی نہیں ہیں بلکہ کسبی ہیں۔ حضرت علی نے خود کسب کیا ہیں، خود 3 دفعہ کھڑے ہوئے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر تو خلافت کا تمغہ ملا، اور اسی طرح شب ہجرت بستر پہ سوئے تو رضائیں مل گئیں، ایک جنگ خندق میں ضربت لگائی تو ثقلین کی عبادت مل گئی، اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی تو ولایت لے لی۔ اور جنگ خیبر میں کیا کیا، جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرحب کو تحت کیا تو اللہ اور رسول کی محبت حاصل کر لی۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی رضا، خوشنودی ایسے نہیں مل جاتی بلکہ اس کے لیے خلوص و اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔